بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 51 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مصادر الافعال الثلاثیہ، یعنی وہ افعال جن میں 3 حروف ہوتے ہیں، جن کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ان کے مصادر کا بیان، کہ ان کے مصادر کے اوزان کیا ہوں گے، کس وزن پر ہوں گے۔ ویسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے جو اوزان ہیں وہ سماعی ہیں، یعنی ہم کسی ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ البتہ بعض ایسے مصادر ہیں جو علی ظن الغالب یا غالب طور پر اس وزن پر آتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو ثلاثی مزید ہیں جیسے استفعال، انفعال، انتصار، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ افعلال وغیرہ، وہ پھر قیاسی ہیں، لیکن ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں اس کے اوزان بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصدر، مصادر الافعال الثلاثیہ، الامثلہ: صغت القرط صیاغتاً، صیاغتاً یہ مصدر ہے علی وزن فعالتاً۔ صبغت الثوب صباغتاً، میں نے کپڑے کو رنگ دیا، صباغتاً رنگ دیتے ہوئے یا رنگ دیا۔ نعب، اچھا، ابیت الظیم اباءً، میں نے ظلم کا انکار کیا انکار کرتے ہوئے، اباءً علی وزن فعالاً۔ نفر الغزال، ہرن جو ہے وہ بھاگ گیا، نفاراً بھاگتے ہوئے۔ اس کے علاوہ خفق القلب خفقاناً، یہ وزن ہے فعلاناً، ٹھیک ہے، فا والنیل فیضاناً فعلاناً۔ اچھا، سعل المریض سعالاً فعالاً دواراً، رحیلاً فعیلاً وخیداً فعیلاً، خضرةً فعلةً، شہبةً فعلةً، نعیباً فعیلاً، بکاءً فعالاً۔ تو یہ تمام اوزان آپ دیکھ رہے ہیں مصادر کے الگ الگ ہیں۔ تو یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی وزن، ٹھیک ہے، وہ مصدر جو کسی وزن کا معنی دے گا تو اکثر طور پر فعالتاً کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آواز، آپ کو آواز والا مصدر چاہیے جس میں آواز ہو، جیسے نعیب بھی آواز ہے کس کا؟ کوا، کوے کی جو آواز ہے اس کو نعیب کہتے ہیں۔ بکا، بچے کی رونے کی آواز۔ تو اکثر جو آواز والے مصدر ہوتے ہیں وہ اس وزن پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اباءً انکار، باغنا وغیرہ۔ اسی طرح خضرةً، اس میں جو ہے نا رنگ کا معنی پایا جاتا ہے، شہبةً میں بھی۔ اسی طرح خفقان میں معنی پایا جاتا ہے کہ ابلنا، یا جو ہے نا اوپر کی طرف فوارے مارنا۔ اسی طرح فیضان میں بھی یہ چیز ہے۔ سعال جو ہے دیکھیں یہ کھانسنے کو کہتے ہیں، اور دوار جو ہے سر کے چکرانے کو۔ سعالاً دواراً دونوں کا وزن فعالاً ہے۔ اکثر وہ افعال یا وہ مصادر جو امراض، جس میں معنی ہو امراض کا، بیماریوں کا وغیرہ، تو ان کا وزن اکثر طور پر یعنی غالب ہم کہہ سکتے ہیں اعلی الاغلبیت، وگرنہ مصادر الافعال الثلاثیہ لیست الا سماعیتاً، صرف جو ہم سنیں گے اسی طرح مصدر استعمال کریں گے، اپنے طرف سے قیاس نہیں کر سکتے۔ البحث، کل مثال، ہر ایک مثال، من الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں سے، منتہن ختم ہوتے ہیں، باسم دال، ایسے اسم جو دلالت کرتا ہے علی حدث مجرد من الزمان، جو کسی حادثے پر، یعنی حدث سے مراد ہم کہیں گے ایک چیز حادث ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے زمانے۔ وہذا الاسم، اور اسم یسمى مصدر، اس کو ہم مصدر کہتے ہیں، اور مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل ماضی میں، مضارع میں معنی پایا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں، هذه المصادر، ان مصادر پر، واحدا ایک ایک مصدر پر، وجدت افعالها، آپ ان کے افعال کو پائیں گے، جمیعها ثلاثیہ، تمام مصادر۔ مثال کے طور پر یہ ہمیں مثال نظر آ رہی ہے دواراً، تو دواراً یہ مصدر ہے، اس سے ہم فعل ماضی نکالتے ہیں دارا، تو دارا میں دال ہے، الف ہے اور را ہے۔ تو کہتے ہیں تمام مصادر میں سے اگر آپ افعال نکالیں گے تو یہ
افعال ثلاثیہ ہوں گے یعنی ثلاثی مجرد. ووجدتها مختلفۃ الصیغ، اور ان کے جو صیغے ہیں وہ مختلف ہیں. بکا کو آپ دیکھیں تو اخیر میں اس کی یا ہے، شہوبا اس کا وزن الگ ہے، دارا اس کا وزن سے مراد ابھی بظاہر جو اس کا شکل ہے وہ مختلف ہے. شہوبا دورا ایسا نہیں ہے، بکویا ایسا نہیں، بکا الگ طرح سے پڑھتے ہیں. والاوزان وزن بھی مختلف ہے. فہی علی وزن فعالہ، اس کا وزن کیا ہے مصدر کا؟ فعالہ ہے. فی الطائفۃ الاولی، پہلی جماعت کی مثال یعنی جو پہلی جماعت تھی اوپر والی، سیاغتن سباغتن. حیث تدل علی حرفہ، اور وہ وزن یعنی فعالہ کا وزن جو ہے یہ اکثر دلالت کرتا ہے حرفہ یعنی کسی پیشے کے اوپر. کوئی بھی پیشہ ہوگا تو اکثر ما یاتی وزنہ فعالہ. وعلی وزن فعال، اور فعال کا وزن آئے گا فی الطائفۃ الثانیہ حیث تدل علی الامتناع. امتناع جب بھی کوئی چیز ممتنع ہو یا منع کرنا چاہے، آپ کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے، بھاگ جائے، آپ سے دور چلا جائے، جیسے نفارن ہم نے اوپر پڑھا ہے. وعلی وزن فعلان، اور وزن فعلان آئے گا مصدر کا فی الطائفۃ الثالثہ حیث تدل، جہاں وہ دلالت کرتا ہے علی الاضطراب، اضطراب یعنی بے چینی کے معنی پر. وعلی وزن فعیل، اور اسی طرح مصدر فعیل کے معنی پر آئے گا فی الطائفۃ الرابعہ حیث تدل علی سیر، سیر سے مراد چلنا، جسے ہم نے اوپر پڑھا تھا رحیلن، رحیل کہتے ہیں سفر کرنے کو. رحلہ، رحل رحلتن، وہ چلا گیا سیر کرنے کے لیے. وعلی وزن فعیل او فعال الطائفہ خامسہ حیث تدل علی صوت، جسے ہم نے نحیب، نحیب کہتے ہیں کسی کے رونے کو. فعال کہتے ہیں بکا، رونا، یہ بھی ہے. وعلی وزن فعلۃ فی الطائفۃ السادسہ حیث تدل علی لون، اور مصدر آئے گا فعلہ کے وزن پر اکثر طور پر، یہ ضروری نہیں ہے لیکن جب وہ لون کا معنی دے، رنگ کا معنی دے. وعلی وزن فعال فی الطائفۃ الاخیرہ حیث تدل علی داء، کسی بھی بیماری کا معنی پایا جائے تو اکثر مصدر جو ہے وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں. وہناک اوزان اخری، اس کے علاوہ بھی اور اوزان ہے مصادر کے ثلاثیہ کے. اذا لم تکن دالۃ علی شیء، اگرچہ ان تمام چیزوں پر، تمام معنوں پر، جس میں بیماری ہے اور اس کے علاوہ رونا ہے، آواز ہے، رنگ ہے، اگرچہ اس پر دلالت نہ بھی کریں اس کے لیے الگ اوزان ہے. وستراہا، آپ دیکھیں گے مفصلتاً تفصیل کے ساتھ فی القواعد الآتیہ، آئندہ جو قواعد آ رہے ہیں. علی ان هذه الضوابط كلها غیر مضطردہ، کہ یہ جو ہم نے ضوابط یہاں بیان کیے ہیں، قواعد، یہ غیر مضطردہ ہیں یعنی یہ قیاسیہ نہیں ہے، اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. وانما هي غالبیہ، یہ غالب ما اکثر ما یکون هكذا، یعنی اکثر اس طرح ہوتا ہے، وگرنہ اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. اذ المدار، کیونکہ مدار کیا ہے؟ فی المصادر الافعال علی السماع، جو ہم نے سنا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. قاعدہ، المصدر، مصدر وہ ہے ما دل، جو دلالت کرتا ہے علی حدث، کسی بھی حادثے، مجرد من الزمان، جس میں کوئی زمانہ ماضی مضارع نہیں پایا جاتا. وہ اصل جمیع المشتقات، اور مصادر جو ہے وہ مشتقات کی اصل ہے، جڑ ہے، وہیں سے ہم مشتقات نکالتے ہیں، ماضی، مضارع، اسم فاعل، مفعول، آلہ، ظرف، اس میں تفضیل وغیرہ سب نکالتے ہیں. قاعدہ، مصادر الافعال الثلاثیہ کثیرہ، بہت زیادہ ہیں اس کے اوزان. لا تعرف، اس کا پتہ نہیں چلتا، الا بالسماع، الا بالسماع، جو ہم نے سنا ہے، یا ہمارے معاجم میں، قوامیس میں، ڈکشنری سے بھری پڑی ہیں، اس میں جو بھی ملے گا وہی اس کا مصدر ہوگا. والرجوع الی کتب اللغہ، جب ہم جائیں گے یا لوٹیں گے یا مراجعات کریں گے عربی کتابوں کی یا عربی قوامیس معاجم کی. غیر ان ہناک، لیکن وہاں پر کچھ ایسے ضوابط بھی ہیں غالبیہ جو غالب ہیں. اہمھا ما یاتی، غالب سے مراد یعنی اکثر یہ والا مصدر اس والے معنی پر آتا ہے، جیسے ہم نے اوپر بحث سے پڑھ لے. دیکھو فعالۃ فیما دل علی حرفہ، فعالہ مصدر آیا کرتا ہے جب بھی کوئی چیز پیشے پر دلالت کرے. فعلان یہ بھی آتا ہے فیما دل علی اضطراب، جب کوئی بے چینی وغیرہ، جیسے فعلان کو ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا وزن ہم نکالیں حیران، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اضطراب پر دلالت کرتا ہے. فعیل او فعال فیما دل علی صوت، جب بھی کوئی فعل دلالت کرتا ہے آواز پر تو اس کا مصدر یوں بنے گا، جسے بکا کو ہم نے پڑھا نحیب، شہیب وغیرہ وغیرہ. فعال آتا ہے وزن اس فعل کا جو دلالت کرے کسی بیماری پر. فعال وزن آتا ہے جو دلالت کرے علی امتناع، کسی بھی ممتنع ہونے کا، کہ میں یہ کام نہیں کر رہا وغیرہ. فعیل فیما دل علی سیر،
اکثر ان افعال کا مصدر ہوتا ہے جو چلنے پر دلالت کرے۔ فعلتن وہ مصدر ہے جو ان افعال کا آتا ہے جو دلالت کرتا ہے علی وزن علی لون، لون یعنی رنگ وغیرہ کے معنی میں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ضرور دوبارہ سنیں تاکہ یہ ازبر ہو جائے۔ والسلام علیکم۔